محمد وآل محمد. علیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسمى كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه فقال كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعتب عنه عاصي العباد في الخلوات سبحان الله اللطيف خلقه العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. درجات انسان کو توجہ لگا کہ یہ دنیا کے اس کے لیے ذریعہ عمل ہے اور اس دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال ہی آخرت میں ہر ایک کے لیے راحت یا آرامی کی زندگی مہیا کریں گے. لہذا اس لیے دنیا ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو دوسری مخلوقات پیدا کی ہیں فرشتے ہیں وہ تو صرف عبادت کرنے ہی کے اوپر معمور ہیں اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے، مگر اس انسان کو اللہ نے خواہشات بھی دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنے کا بھی حکم دیا ہے. گویا کہ انسان کا یہ ایک قسم کا امتحان ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور انسان کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا اور اپنی خواہشات کو اپنے تحت اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، یہی سب سے بڑا جہاد ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے کسی جنگ کے موقع کے اوپر جب کسی نے یہ کہا کہ ہم جہاد سے واپس آئے اور فتح یاب ہو کر آئے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہاں جہاد اصغر تو تم نے کر لیا ہے مگر جہاد اکبر باقی ہے. تو یہ جہاد اکبر یہی ہے، یعنی انسان کی خواہشات ہیں، یہ طرف انسان کو حرام کی طرف متوجہ کرتا ہے تو دوسری طرف حلال کی طرف متوجہ کرتا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف جاتا ہے یا حرام کاموں کی طرف بڑھتا ہے. اس میں ایک ایسا انسان کہ جو اذان کی آواز سن رہا ہے، اللہ اکبر سن رہا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ باتوں میں لگا ہوا ہے، دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو یہ دنیا کے کام اس وقت حرام ہو جاتے ہیں کہ جب واجب کے ترک کا سبب بن جائیں. تو اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک بیلنس قائم کرنا ہے، اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ لیسا منا من ترک الدنیا للآخرہ والآخرۃ للدنیا. ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے کہ جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کرتے یا آخرت کو دنیا کے لیے ترک کرتے، ان میں دونوں ہی ہم میں سے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی ترک نہیں کی جا سکتی اور آخرت بھی ترک نہیں کی جا سکتی، اور ان دونوں کے درمیان میں اس انسان کو زندگی گزارنا ہے، یعنی حد اعتدال میں رہنا ہے. حد اعتدال میں رہنے کا نام ہی مذہب ہے، دین ہے. ایک اللہ کا ماننے والا بندہ جو محب اہل بیت ہے، نام
یعنی بہلول دانا، وہ جب بھی کسی طرف سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اب دیکھیے خدا خیر کرے کیا کرنے والے ہیں۔ چاہتے یہی بہلول دانا ایک طرف سے آئے تو وہاں لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ دیکھیں کیا سبق سکھاتے ہیں، یعنی اپنی دیوانگی میں وہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ چاہے وہاں کے اوپر ایک شہدیر پڑا ہوا تھا، اس شہدیر کو انہوں نے ایک کنارے سے اٹھانا شروع کیا، اتنا اٹھایا کہ سر سے اونچا ہو گیا، بلند کر دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے چھوڑ دیا، زمین کے اوپر آیا تو اب دوسرے کنارے سے اٹھانا شروع کیا، اور اس طرف سے بھی بلند کرتے کرتے اتنا بلند کیا کہ ان کے سر سے اونچا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر آئے اور شہدیر کے درمیان میں اور وہاں سے اٹھانا شروع کیا۔ تو آپ اٹھا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، مگر وہ لکڑی کا لٹھا نہیں اٹھ رہا ہے۔ آخر لوگوں نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو، کہ تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ یہ لکڑی کے لٹھے کو تم ایک طرف سے اٹھا رہے ہو، کبھی دوسری طرف سے اٹھا رہے ہو، کبھی بیچ سے اٹھا رہے ہو، کیا آخر تمہارا مقصد کیا ہے، سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ علیہ السلام بہلول نے کہا یہ لکڑی کا لٹھا نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت ہے۔ دنیا کو اٹھا لو تو اٹھ جائے گی، اور آخرت کو اٹھاؤ تو آخرت اٹھ جائے گی۔ یعنی اگر انسان تنہا دنیا لینا چاہے تو دنیا مل جائے گی، آخرت لینا چاہے آخرت، لیکن دونوں کے درمیان میں رہنا اگر کوئی انسان چاہتا ہے اور دنیا اور آخرت کے درمیان میں بیلنس قائم کرنا چاہتا ہے، یعنی عدل سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ حلال و حرام کے درمیان میں یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، اس بات کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ بھاری ہے انسان کے لیے، لیکن کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اس دنیا اور دین کے درمیان میں بیلنس قائم کرے۔ اور یاد رکھیے یہی صراط مستقیم ہے اس دنیا میں، یعنی وہاں تو جہنم کے اوپر پل ہوگا ہی، مگر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو صراط مستقیم یہاں ہے، اس دنیا کے اندر ہے، کہ اس دنیا میں وہ بال سے زیادہ باریک راستہ، تلوار سے زیادہ تیز راستہ اور آگ سے گرم راستہ یہ دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہنا اور دین کے اوپر بھکتی رکھ رہنا، اس لیے کہ یہاں اس دنیا کے اندر اگر کسی نے دین کے مقابلے میں عزیز داری کا خیال رکھا تو صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ اگر دوست احباب سامنے آ گئے دین کے مقابلے میں اور دین کے مقابلے میں ان کا ساتھ دیا تو انسان دین سے ہٹ جاتا ہے۔ مولا کائنات جب خلافت ظاہری کے اوپر آپ فائز ہوئے تو آپ کے بھائی جناب عقیل آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد آپ سے کہا کہ جو کچھ آپ سے مل رہا ہے بیت المال سے وہ مجھے کافی نہیں ہو رہا ہے، لہذا کچھ آپ اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے لوہا آگ میں گرم کیا اور گرم کرنے کے بعد اپنے بھائی عقیل کی طرف بڑھایا، یہ پیچھے ہٹے، یہ کیا کر رہے ہو، تم مجھے آگ میں جلا رہے ہو۔ مولا
کہ اپنے حق سے زیادہ مانگ کے تم اپنے بھائی کو آخرت کی آگ میں جلانا گوارا کر رہے ہو. یہ تو دنیا کی آگ ہے جس سے تم اتنا بچ رہے ہو. وہی مولا کائنات ہے. اب دیکھیے دوستی، کسی ملک کے الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، اداروں کے انتخابات ہوتے ہیں، تو وہاں خیال رکھا جاتا ہے کہ ووٹنگ میں کہ اگر ان کو ووٹ نہ دیا تو یہ دوستی میں خلل پڑ جائے گا. لہذا چاہے عوام کو لوٹے آنے کے بعد ظلم کرے، مگر دوستی آگے آ جاتی ہے، آگے آ جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ دوستی کا خیال کرتا ہے. مگر اب دیکھیے مولا کائنات خلافت ظاہری کے اوپر فائد ہو چکے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسی تمام کہ ہم نے ووٹ دیے ہیں علی ابن ابی طالب کو، یعنی ہم نے بیعت کی ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم نے بیعت کی ہے خلافت ظاہری کے اوپر فائز ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے یا ہمارا کچھ نہ کچھ تو خیال رکھیں گے. چاہے وہ اسی غلط فہمی میں تھے. اور وہ دو شخصیتیں تھیں جن کا نام اگر دیکھنا چاہیں تو جنگ جمل میں دیکھنا، جو جناب عائشہ کو لے کر آئے تھے علی کے مقابلے میں. نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر دیکھوں تو. طلحہ اور زبیر یہ دونوں آئے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، اور دن کی روشنی میں نہیں آئے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دن کی روشنی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی پاس بیٹھا ہو یا کوئی لحاظ آ جائے اور ہمارا جو مطالبہ ہے وہ پورا نہ ہو سکے، آئے رات کی تاریکی میں. مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں تو خود اپنے ایمان و دین و ایمان کو تاریخ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. اور وہاں مولا کائنات کا اجل کا چراغ چل رہا ہے. پہنچے اس وقت کہ جب آپ بیت المال کا حساب کر رہے تھے، چراغ چل رہا تھا، آئے دعا سلام ہوئی، بیٹھ گئے. جب تک حساب مولا کائنات کرتے رہے بیت المال کا چراغ جلتا رہا، اور اب اس کے بعد جب حساب کر چکے تو چراغ بجھا دیا، ان کی طرف متوجہ ہوئے. اب یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام نے چراغ نہیں بجھایا ہے، ان کی تمناؤں کا چراغ بجھ گیا. بس یہیں سے سمجھ گئے کہ معاملہ کوئی دوسرا ہے. مگر پھر کہنے لگے یا علی، آخر یہ چراغ جل رہا تھا، اس کو آپ نے گل کیوں کر دیا؟ آپ نے آواز دی بیٹا حسن چراغ لے آؤ. امام حسن علیہ السلام سے دوسرا چراغ منگوا دیا. انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا، دوسرا چراغ آپ کو منگا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو چراغ جل رہا تھا میں بیت المال کا حساب کر رہا تھا. وہ چراغ مال مسلمین سے تھا، لہذا میں مسلمین کے کام میں مصروف تھا. اس وقت تک وہ چراغ جلتا رہا. اب یہ چراغ تم آئے ہو تو یہ میرا نجی چراغ ہے، اس میں جو تیل پڑا ہوا ہے وہ میرے پیسے سے پڑا ہوا ہے، کیونکہ اب ہم نجی باتیں کرنے جا رہے ہیں. تو گویا کہ مولا کائنات کے پاس دو چراغ تھے. ایک چراغ وہ تھا کہ جس میں بیت المال کا تیل پڑا ہوا
یہ ہے دین. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ عمل صرف اسی سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ جو کل ایمان ہے، اور جو اس کل ایمان سے وابستہ ہے وہی مومن ہے. اور جو اس کل ایمان سے وابستہ نہیں ہے، وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا پیرو ہے وہ مومن ہے، اور جو اس کا پیرو نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. یہ عدل تھا کہ جس کی وجہ سے شہادت امیر المومنین ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی حاکم ہیں ان کو جو دنیا نے قتل کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ دنیا ان کے ظلم سے عاجز آ گئی تھی. اور مولا کائنات کو جو شہادت ملی ہے وہ اس لیے کہ دنیا آپ کے عدل کو برداشت نہ کر سکی. تو ہم اس مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، ہم اس کا دم بھرنے والے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر اس کی خو کا کچھ ذرہ برابر بھی ہمارے اندر، ہمارے کیریکٹر کے اندر اگر کچھ ہے تو ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم مولا متقیان کے ماننے والے ہیں. وہ امام المتقین ہیں، امام الفاسقین نہیں ہیں. وہ امیر المومنین ہیں، امیر المنافقین نہیں ہے. لہذا اگر اس کو اپنا امیر ماننا ہے تو مومن بنیے،